ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. محترم سامعین، ہم سب مل کر حضور اکرم نور مجسم سید عالم خلیفۃ اللہ العظم مالک رقاب امم فخر آدم و بنی آدم طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حاضرین، معزز علماء کرام، میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ آج دنیا کے 66 ممالک یہ تقریر سن رہے ہیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ. آپ کو یہ خبر نہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو ورک ہے، جو کام کر رہا ہے ورک، بحمدہ تبارک و تعالی میرا ریڈیو اسٹیشن 46 ملکوں میں اس آواز کو سنا رہا ہے. الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دنیا سنیت میں یہ میرا پہلا نشریاتی ادارہ ہے جو سنی آواز کے نام سے ریڈیو برپا کیا ہوا ہے. صلح کلیت کو مٹانے کے لیے، نجدیت کو فنا کرنے کے لیے، وہابیت کو فنا کرنے کے لیے، بے دینیت کو تہہ تیغ کرنے کے لیے میرا ادارہ، میرا تحریری ادارہ، میرا تقریری ادارہ اور میرا نشریاتی ادارہ کام کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مبارک. ابھی میں نے رپورٹ لیا اپنے لڑکے سے، بحمدہ تبارک و تعالی مجھے ابھی پتا چلا ابھی 66 دنیا کے 66 ملکوں میں یہ آواز سنی جا رہی ہے، یہ پیغام سنا جا رہا ہے. اور میں خاص پیغام دینے کے لیے یہاں حاضر ہوں. میرا پیغام مصباحیوں کے نام ہے اور میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں مصباحیوں کی بارگاہوں میں. میں بھی بحمدہ تبارک و تعالی مصباحی ہوں. میں یہ پیغام دے رہا ہوں آج کی اس نشریاتی تقریر میں پیغام اشرفیوں کو دے رہا ہوں، اس لیے کہ میں بھی خود 600 سالہ میرا خاندان اشرفی ہے. میں رضویوں کو پیغام دے رہا ہوں اس لیے کہ میں قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحبزادے کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کا سلسلہ قادریہ میں خلیفہ ہوں. الحمدللہ. آج میں پیغام اشرفیوں کو دوں گا، مصباحیوں کو پیغام دوں گا اور میں برکاتیوں کو پیغام دوں گا، اس لیے کہ باوجود میرے والد ماجد خاندانی اشرفی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور تاج العلماء کے خلیفہ تھے، اس لیے برکاتی سلسلہ میرے خاندان میں بھی چلایا ہے. ماشاءاللہ، واہ. یہ میرا مختصر تعارف ہے. میں سب سے پہلے مصباحیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اے مصباحیوں، چاہے وہ نظام الدین نام کا مصباحی ہو یا یاسین اختر نام کا مصباحی ہو، کہاں ہو آؤ میرے سامنے. تم اپنی مصباحیت کو ثابت کرو کہ مصباحیوں کا کیا پیغام ہے. مصباحیوں کا وہی پیغام ہے جو حافظ ملت نے دیا ہے. تم حافظ ملت کے پیغام کے امین نہیں ہو، تم صلح کلی بن گئے ہو. میں دعوے سے کہتا ہوں فضل الرحمان شرر مصباحی یہ صلح کلیت کا پیغام برپا کیا ہوا ہے. نظام الدین محقق مسائل جدیدہ کہلاتا ہے، لیکن یہ صلح کلیت کا لمبردار بن چکا ہے. اور ایسے ہی خوشتر و سید یا جو بھی اور کوئی بھی ہوں گے، یہ حقیقت میں مصباحی نہیں ہے. مصباحی نہیں ہے. ارے مصباحی وہ ہیں میرے استاد حضرت حافظ عبدالرؤوف صاحب، میرے استاد کے مصباحی ہیں. مفتی عبدالمنان صاحب مفتی ہیں اور میرے حقیقی استاد ہیں اور مصباحی ہیں. علامہ ارشد القادری مصباحی ہیں. حضرت مشاہد ملت مصباحی ہیں. مصباحیوں تمہیں خوشخبری، تمہاری صف میں مشاہد ملت جیسا جری مصباحی پیدا ہوا اور آج کے مصباحی حافظ ملت کے پیغام کو بھلا چکے ہیں. وہ مصباحیت ان کے اندر موجود نہیں ہے. مولانا انیس عالم صاحب کی زبان میں
यासीन अख्तर मिसबाहियत के पर्दे में नदवियत को फैला रहा है। वो उन मिसबाहियों कितने आज के मिसबाही मेरे सामने आए, मैं बताऊंगा। मैं बेहमदही तबारक व तआला 46 साल मिसबाही हूं। मेरा ख्याल जहां तक है ये मौलवी निजामुद्दीन की जितनी उम्र होंगी उससे ज्यादा उम्र का मैं मिसबाही हूं। क्या कहना, उनसे ज्यादा उम्र का मैं मिसबाही हूं। मिसबाही शेरे कल्बी, शेरे कल्बी, शेरे कल्बी, हुसैनी मियां साहब क़िबला अशरफी, नारे तकबीर, जैसे भाई नारे रिसालत। हम दोनों भाई हैं, बेहमदही तबारक व तआला हम कह सकते हैं। अगर दोनों भाई एक जगह जमा हो जाए तो पूरी दुनिया में सुन्नियत का लम बुलंद करेंगे। मसलक आला हज़रत का लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज़े मिल्लत के का नाम लेकर हाफिज़े मिल्लत ने जो चमन बसाया है, ये चमन बसाया हुआ मेरे उस्ताद हाफिज़े मिल्लत का है। और उस चमन को सामने रखकर तुमने पैसा बटोरना चाहा, लेकिन हकीकियत मिसबाहियत वही है जिसको अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने चलाया, अल्लामा मुशाहिद मिल्लत ने चलाया। हकीकी मिसबाहियत वही है, उसी का अलम बुलंद करने के लिए मेरा वजूद है। मैं 46 साल मिसबाही हूँ। 46 साल हो गए मुझे फरागत के। बेहमदही तबारक व तआला मुझे 46 साल पहले मैं फारिग हो चुका हूँ। और 65 ईस्वी का मैं मिसबाही हूँ। इससे ज्यादा आज के मिसबाही आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा। और उबैदुल्लाह आज़मी, ये उबैदुल्लाह आज़मी नहायत ही मसलक फरोश इंसान का नाम है उबैदुल्लाह आज़मी। अगर कोई उबैदुल्लाह आज़मी का बेइख्वा है, मेरा ये पैगाम सुना दे। क्या सुना दे? क्या बेहमदही तबारक व तआला आज 66 ममालिक मेरा आप ये पैगाम सुन रहे हैं। और 66 ममालिक ने अनीस आलम साहब का पैगाम सुन लिया है। क्या कहना, वाह। और हिंदुस्तान का कोना कोना मेरा ये पैगाम सुन रहा है। दुनिया सुन्नियत का भी पता नहीं, सुन्नी आवाज इदारे ने दुनिया सुन्नियत को क्या दिया है। हमने लिया नहीं सुन्नी आवाज के लिए, लेकिन हमने जो कुछ देना था दे दिया। वाह 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 वाह। आज मेरे सुन्नी आवाज के वर्कर फैले हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो या बंबई हो या किसी और शहर में हो। मेरे सुन्नी आवाज के वर्कर काम कर रहे। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारा पैगाम है। मोहतरम सामाईन, मीर जनाब अनीस आलम साहब ने जो तकरीर की और उनकी जो किताब, आपको हैरत होगी, वो किताब मैं अपने साथ रखा हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अनीस आलम साहब की किताब मैं अब शाहकार करार देता हूं। माशाअल्लाह। सुलह कुल्लियत के रद्द के लिए अनीस आलम की किताब को मैं शाहकार करार देता हूं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको, इनके काम को कबूल फरमा ले। और ऐसे ही खुशतर के रद्द में जनाब रहमतुल्लाह सिद्दीकी के काम को मैं शाहकार करार देता हूं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। अगर बम्बई को इन लोगों ने संभाला नहीं होता कलम के जरिए से, कभी का तूफान बरपा होता। सुलह कुल्लियत का रद्द किया गया है। हजरत सनाबिल रजा ने सुलह कुल्लियत का रद्द किया। मैं रद्द करने में उनका साथी हूं। मैं साथ हूं, साथ हूं, साथ रहूंगा। है किसी की मां ने दूध पिलाया है, उन्होंने गलत तकरीर किया तो मेरे सामने आए। नारे तकबीर, नारे साहब ने जो तकरीर किया है सुलह कुल्लियत के रद्द में, मैं उनकी तकरीर के साथ हूं। जिनका नाम लेकर रद्द किया है और उनका नाम लेकर मैं खुल्लम खुल्ला रद्द कर रहा हूं। निजामुद्दीन का रद्द कर रहा हूं। जब तक अशरफिया मुबारकपुर हाफिज़े मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के खुतूत पर काम कर रहा था, उसका ताउन जायज था। अब जब से वो खुतूत को छोड़ दिया है,
اس کو تعاون کرنا مطلب نظام الدین کی تحریک کو تعاون کرنا ہے، جو میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یاسین اختر مصباحی کی تحریک کو معاونت کرنا ہے، جو میرے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ الیاس قادری کا ساتھ دیا، الیاس قادری کا درپردہ ساتھ دیا انہوں نے، اور الیاس قادری نے کھلم کھلا آپ کے گھروں کو سینما گھر بنا دیا۔ حضرت غیاث صاحب ہمارے گھر میں ایک واقعہ سن لیجئے، ہمارے ناگپور میں یہ خالص صحیح عقیدہ سنی گھرانہ، حضور مفتی اعظم ہند کا پورا خاندان مرید، اور ٹی وی سے بڑی نفرت کرنے والا خاندان، بہت نفرت کرنے والا خاندان، اور ان کے گھر میں ٹی وی آئی نہیں تھی۔ سنی مسلمانوں سنو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ انہوں نے ٹی وی اپنے گھر میں لے کر نہیں آئے۔ ان کی حالت تو یہ ہے، ان کے گھر کے 7-8 سال کے بچے سے لے کر وہ حافظ صاحب ہے، وہ حافظ صاحب تک پورے کے پورے نفرت کرنے والے، چاہے عورتیں ہوں یا بچے ہوں یا خود حافظ صاحب ان کے اولاد ہو۔ تو صاحب اتفاق کی بات، یہی نرم نرم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے اور ان نرم اسلامی بھائی میٹھے بھائیوں نے ان کو دامن فریب میں لا لیا۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ٹی وی میں دکھائی دے رہا ہے یہ اصل میں یہ عکس ہے، اور بیچارے حافظ صاحب تھے، اور عکس اور اصل میں کیا نفس نے بھڑکایا یا تمیز نہیں کر سکے عکس اور اصل میں؟ تو کیا ہوتا ہے میاں، عکس ہی تو ہے۔ ٹی وی لے کر آئے دعوت اسلامی کے نام پر، اور مولوی الیاس صاحب کے ایکٹنگ ایکشن، ان کے تھرکنے مٹکنے، ان کے رونے اور ان کے دھونے کو دیکھنے کے لیے ٹی وی گھر میں لے کر آئے۔ تو شروع میں تو رہا صاحب ہم دعوت اسلامی کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، حضرت صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد دل نفس نے چاہا، نفس نے گوارا نہیں کیا، گھر میں ٹی وی ہے، گرم گرم خبریں چل رہی ہیں، اب اس میں کیا ہوتا، انہوں نے چالو کرنا شروع کیا۔ کبھی چالو کیا تو انہوں نے خبریں ہی کے حد تک رہے، اور خبروں میں جب وہ ایڈورٹائز جو آتا ہے، اور ایڈورٹائز جب آتا ہے جس میں لڑکیاں بھی آتی ہیں اور اس کو یوں آنکھیں کر کے ان کو دیکھنے لگے، توبہ 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 بھی کر رہے ہیں لیکن دیکھ بھی رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اور زیادہ کرے، پروگرام دیکھنا شروع کیے۔ اب تو پورے گھرانے کی وہ حالت ہے سارا گھر اب ٹی وی میں مبتلا ہے، دن رات دیکھو تو فحش ٹی وی کا جو ہے نظارہ ہوتے رہتا ہے، اور حافظ صاحب خود وہ نظارہ کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں مقام عبرت ہے، اسی لیے میرے تاج الشریعہ نے حرام جو فتویٰ دیا تھا اس کے علت، اس کا سبب یہی تھا، کوئی ایسی چیز گھر میں نہ رہ پائے جو گناہوں کا سبب بنے، اور ٹی وی گناہوں کا سبب ہے۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، یہ ہے میرے تاج الشریعہ کے حکمت و فقیہ اعظم ہے اپنے زمانے کے۔ اور سب سے پہلے جنہوں نے ٹی وی کو جائز قرار دیا، آج وہ کہاں ہے پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن نرم نرم اسلامی میٹھے بھائیوں نے چک لیا اس کو۔ آج سب سے پہلے جو ٹی وی کو جائز کا فتویٰ دیا، اور کیا ہے آج کے زمانے میں کوئی اٹھے نفس کو لگتی ہوئی بات کہے، دل کو قبول کرنے والی بات کہے، عوام ہے ارے واہ کتنا اچھا حضرت نے فلاں صاحب نے ٹی وی کے جواز کا فتویٰ دیا، بلکہ صاحب سب سے پہلے جنہوں نے ٹی وی کے جواز کا جو فتویٰ دیا اسی کارنامے پر ان کے ماننے والوں نے مجھے دل میں قرار دے دیا، اور لیکن ان کا پتہ نہیں ہے، اور فتویٰ کسی اور نے دیا ٹی وی کے جواز کا، اور لیکن میدان مار لیا میٹھے اسلامی بھائی نے، الیاس نے، میٹھے اسلامی بھائی نے ایسا میدان مار لیا، ان کو لوگ بھول گئے، اور ان کو اب جاننے لگے کہ ٹی وی کو جواز کا فتویٰ دینے والے یہی ہیں مولوی الیاس صاحب خادم۔
حقیقت میں یہ ہے پیغام وہی ہے جو بریلی سے نکلتا ہے. بریلی سے جو پیغام نکلتا ہے وہی پیغام ہے, اور وہی عام کرنے والی ذات آج کے زمانے میں اگر ہے وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات کریمہ. محترم سامعین, اللہ میں ان علماء کرام کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بمبئی کو سنبھال رکھا ہے. ماشاءاللہ. بمبئی کو ہمیشہ علماء کے وجود نے سنبھال رکھا ہے, اور رحمت اور برکت کا سبب ان کا وجود ہے بمبئی میں. لیکن ان علماء سے بھی میں گزارش کروں گا, مصلحت وقت کو دیکھنے والوں علماء, اب مصلحت وقت کو نہ دیکھتے ہوئے صرف مسلک کے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے, اور اسی کے تحت آپ کو اب کام کرنا ہے, اور اسی کے تحت آپ کام کرتے رہیں گے. اور کسی نے کچھ کہا تو سب لے کر اڑے, وہ تو ایسا کہہ رہے تھے, وہ تو ایسا کہہ رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے, آج یہ جناب سنابل رضا کس نے بیان دیا تھا ابھی؟ شمائل رضا صاحب نے بیان دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ نظام الدین نے پول کھول دی, نظام الدین کی انہوں نے پول کھول دی, یاسین اختر مصباحی کی پول کھول دی, عبید اللہ اعظمی کے پول کھول دی, اور دیگر مصباحیوں کے پول کھول دی. تو ان کو دل میں قدرت پیدا ہوئی, اور انہوں نے جا کر کہیں اور کہیں کسی جگہ کچھ کا کچھ بیان دینے لگے. مسلمانوں, حقیقت یہ ہے آج مصباحی وہ مصباحی نہیں ہے جو حافظ ملت کے زمانے کے مصباحی تھے, جو علامہ ارشد القادری کے زمانے کے مصباحی تھے, مفتی شریف الحق کے زمانے کے مصباحی تھے. یہ مولوی نظام الدین کے زمانے کے مصباحی ہیں, اور جب تک مصباحی رہیں گے ایسے مصباحی دارالعلوم اشرفیہ میں رہیں گے. چندہ دینا میرے پاس حرام ہے, حرام ہے, حرام. اور جتنے بمبئی میں ان کے موید, ان کے شاگرد کہلانے والے مصباحی ہیں, میرے سامنے آئیں اور جواب لے مجھ سے کیوں حرام ہے, ہم بتائیں گے. اور رشوہ دوانیاں کرنا بند کر دو, میں بھی مصباحی ہوں. حافظ ملت کا براہ راست میں شاگرد ہو, تم کو تو حافظ ملت کی شاگردی میں نصیب نہیں ہوئی. حافظ ملت کے شاگردوں کے شاگرد ہو. بحمدہ تبارک و تعالیٰ میں حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہو, حافظ عبد الرؤوف صاحب رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں, مفتی عبد المنان صاحب کا میں شاگرد ہوں, اور دیگر علماء کرام کا شاگرد ہوں. تم کو تو براہ راست تو شاگردی نصیب نہیں ہوئی, بالواسطہ شاگردی نصیب ہوئی ہے. اترانا ہے. اور مصباحیت کیا ہے مجھ سے پوچھو, میں بتاؤں گا مصباحیت کیا ہے. اور ایسے ہی وہ لوگ جو سنی دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں وہ بھی سن لے, کسی مصباحی پر ناز نہ کرے. ایک مصباحی سربراہ دعوت اسلامی بن بیٹھا ہے, جس کو دنیا ظہیر الدین قادری کہتی ہے. وہ سن لے, میرے سامنے آیا تو میں بتاؤں گا اس کا بچپنا میرے سامنے. میرے سے بہت جونیئر ہے, وہ میرے سے بہت جونیئر ہے. اور زمانے طالب علمی میں وہابیت کا نام سنتا تو لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت پڑھتا تھا یہ ظالم. اب کہاں گیا وہ تمہارا لا حول پڑھنا؟ علماء کونسل میں جانے کے بعد اتنے خراب ہو گئے, تم اتنے بک گئے. اعلیٰ حضرت کے در کی مار ہے تم پر, وہ لا حول چلا گیا. وہ جرأت ایمانی جو بچپنے میں تھی چلی گئی. چاہے وہ دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو یا صلح کلی اس میں گھسے ہوئے ہیں, اور ان سے بچنا تمام قوم مسلمان پر, سنی قوم پر ضروری ہے. سنی مسلمانوں, میں ایسا دب کر بات کرنے والا نہیں ہوں. مولانا غیاث صاحب, عبید اللہ اعظمی دنیا دار, اعظم گڑھی دنیا دار. مولانا کہاں ہے آپ کی کتاب نکالو نا, اس میں لکھا ہے, نہیں وہ اس میں وہ لکھا ہے مولانا احمد رضا مرحوم. اچھا بیٹھ جائیے, وہ نکالیے. آپ لوگ بیٹھو نا یار, ہاں ہاں
وہ میرے کو معلوم ہے. برادران اسلام دیکھیے قادری کی پہلے اب یہ بتائیے اعلیٰ حضرت کو اس فقیر قادری کی آپ پہلے گفتگو سمجھیں. حضور تاج الشریعہ آئیں گے اس لیے کہ وہ ہمارے ہیں, ہمارے درمیان میں ضرور آئیں گے. بولو ہمارے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر جواب دو. ہمارے ہیں نا؟ تو حضور تاج الشریعہ آئیں گے تو وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کر پہلے ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا, کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا. بیٹھ جائیے آپ لذات بھی بیٹھ جائیے, یہی آپ کا ادب کہتا ہے, آپ بیٹھ جائیں. دیکھیے خانوادہ حشمتیہ کے چشم و چراغ آ رہے ہیں, ابھی تاج الشریعہ نہیں آ رہے ہیں. دیکھیے ملاحظہ فرمائیے, آپ اعلیٰ حضرت کو کس طرح سے مانتے ہیں؟ بولیے, دل کی گہرائیوں سے بولیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کیسے مانتے ہیں؟ ہمارے امام ہیں. بہت غیر معمولی شخصیت کی آمد ہوئی ہے, جس کے پاکیزہ جسم مقدس میں سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا لہو دوڑ رہا ہے. عالم اسلام کے سارے علماء جس کی جوتی کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں, مفتی اعظم پیلی بھائی شریف کی آمد ہوئی ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آبروئے اہل سنت, یادگار مظہر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم پیلی بھائی شریف. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. سنی مسلمانوں, آپ اعلیٰ حضرت کو کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ آج اعلان کر دو اور اس کا اظہار بھی کر دو. اعلیٰ حضرت کو کیا ہم اپنا امام نہیں مانتے؟ کیا اعلیٰ حضرت کو ہم مجدد اسلام نہیں مانتے؟ کیا اعلیٰ حضرت جیسا فقیہ زمانے میں کوئی 300 سال کے عرصے میں پیدا ہوا اس کے نظیر آپ کے سامنے ہے؟ ہرگز نہیں ہے. 300 سال پہلے اور آج تک ایسا کوئی فقیہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. ایسے عظیم فقیہ کو, ایسا عظیم فقیہ اور ایسا عظیم متکلم, ایسا عظیم امام پیدا نہیں ہوا 300 ساڑھے 300 سال کے عرصے میں. دنیا جنہیں خراج عقیدت پیش کرتے اعلیٰ حضرت کہہ کر, لیکن عبید اللہ آزمی خارت ہو, تو تباہ ہو جائے, تیری بربادی ہو جائے. تیرا پیسہ دنیا میں تو نے کمایا ہے ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے. ظالم میرے اعلیٰ حضرت کو لکھتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت کو لکھتا ہے مولانا انیس عالم صاحب. میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو, ثابت کیا ہے, کوٹیشن دیا ہے. حضرت اعلیٰ حضرت کو لکھتا ہے عبید اللہ اعظمی مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم. معاذ اللہ, معاذ اللہ. ظالم عبید اللہ اعظمی لکھتا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم. اعلیٰ حضرت کیا ایسے کا آپ ساتھ دیں گے؟ جو لوگ میرے اعلیٰ حضرت کو مولانا احمد رضا خان مرحوم لکھے, کیسے مصباحیوں کا آپ ساتھ دیں گے؟ جوش ایمانی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر عہد کر لیجئے. بولیے ہمارے امام اعلیٰ حضرت, ہمارے امام اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان مظہر اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں خاندان حشمتیہ کو, خاندان حشمتیہ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ارے شیر وش اہل سنت نے ایسے وقت میں ایمان کی حفاظت کی ہے. اللہ, جبکہ اسلامیہ نے ہند کو مسلک اعلیٰ حضرت پر رہنا کٹھن محسوس ہوتا تھا, اس وقت میرے اعلیٰ حضرت نے, اس سے مظہر اعلیٰ حضرت نے مسلک اعلیٰ حضرت کی لاج رکھی ہے. اب انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں ان تمام علماء سے عہد لیتا ہوں, سورہ کلیت کو اپنے قریب آنے نہ دیں, کلیت کو اپنے قریب آنے نہ دیں, اور حشمتی شیر بن کر ہر کوئی عالم اپنی جگہ زندگی گزارے. اور کیا اب آپ لوگ مصباحیت کے نام پر ڈھیلی پالیسی اختیار کریں گے؟ اور ہم بھی مصباحی ہیں, حافظ ملت کے نام پر مصباحی ہے, حافظ عبدالرؤوف صاحب کے نام پر مصباحی ہے, حضرت بھی مصباحی ہیں, مشاہد ملت مصباحی ہیں, لیکن ہمارا وجود حافظ ملت کی ذات کریمہ سے, آج کے علماء سے نہیں ہے. میں نے حضرت کہا ہے میں 46 سالہ اشرفی, 46 سالہ مصباحی ہوں. یہ میرے سامنے کے سب بچے ہیں. بحمدہ تبارک و تعالی ہم عہد کرتے ہیں آپ کے سامنے, ماشاءاللہ, ہم
किसी और की मिसबाहियत से मरूब नहीं होंगे, चाहे मुहक्किक मसाइल जदीद। देखिए हमको वही तहकीक पसंद है, साफ बात। आपको मंजूर है तहकीक कौन सी चाहिए? हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी आला हजरत तहकीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी तहकीक सदर शरिया ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी तहकीक सदर फाजिल ने की है। माशाअल्लाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी तहकीक हजरत शेर अहले सुन्नत ने की है। माशाअल्लाह, वाह वाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसको शेरान इस्लाम ने और शागिर्दान व खलीफा ने आला हजरत ने की है, हाफिज मिल्लत ने की है। और आज के मिसबाहियों की तहकीक जदीद नहीं चाहिए, और आज के मिसबाहियों की तहकीक जदीद गुमराहियत का रास्ता लेकर आ रही है, और जिनकी तहकीक से नदवी खुश हो रहे हैं। हजरत मौलाना गियास साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब, मैंने एक आर्टिकल देवबंदी का देखा है चलती ट्रेन के बारे में, निजामुद्दीन के इस हुक्म के बाद। वो लिखता है, एक देवबंदी आर्टिकल लिखता है, बरेलवियों को 125 साल के बाद अकल आती है। ये देवबंदियों को बोलने का मौका है मिसबाहियों किसने दिया? निजामुद्दीन ने कहा दिया। लिहाजा निजामुद्दीन जहां रहेगा, जिस सितारे में रहेगा, कोई सुनने उसका साथ नहीं देगा। बिल्कुल हाथ उठाकर कहिए, हम साथ नहीं देंगे, हम साथ नहीं देंगे। बस इतना ही मेरा पैगाम मिसबाहियों को है। अल्लाह ताला सलामत रखे, रज़वियों को सलामत रखे, बरकातियों को सलामत रखे, कादरियों को सलामत रखे, और अबुलुलाइयों को सलामत रखे, हशमतियों को सलामत रखे। बस आपका हमने कहा ना, दुश्मनों ही ने ये अफवाह उड़ाई होगी, दुश्मनों ही ने ये अफवाह उड़ाई होगी, हश्र के रोज हमारी भी गवाही होगी। सिर्फ शद्दाद, अबू जहल और फिरौन नहीं, अच्छे अच्छों की जहन्नम में धुलाई होगी। आपने महसूस किया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम सना खान रसूल इरफान अजहरी साहब से माइक पे तशरीफ लाएं। नात या मनकबत के मेरे बिरादर असगर हजरत मौलाना सैयद गियासुद्दीन साहब, मौलाना अनीस आलम साहब माशाअल्लाह सेवानी की किताबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इसकी टाइटल का मुजाहरा कर रहे हैं। बताइए जरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। किताबों का नाम है आईने सुलह कुल्लियत, उबैदुल्लाह आज़मी का रद, निजामुद्दीन का रद, अख्तर नदवी का रद, जो अपने आप को मिसबाही कहते, यासीन अख्तर नदवी का रद, और दीगर ऐसे मिसबाहियों का रद, खुशतर सैद का रद, और दीगर ऐसे मिसबाहियों का रद है। और सीरते सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बहुत मशहूर शायर सैयद औलाद रसूल कुदसी साहब का के नज्म का मजमुआ है, जो मुझे पसंद है, आप इसको जरूर लें। और दूसरी बात, देखिए मेरी आदत रही है, हमेशा मेरे खानदान की आदत रही है, जो सुन्नियत का, दीन का, मजहब का काम करते हैं, दिल की खुशियों से हम ऐसी खिलाफत बांटते नहीं हैं, और हम अपनी मर्जी से खिलाफत देते हैं। माशाअल्लाह। मैं अपनी मर्जी से नाम खिलाफत के लिए नामजद करता हूं, और आइंदा महफिल में बाकायदा तौर पर खिलाफत नामा इनके सपुर्द कर दिया जाएगा। नंबर 1 रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब को, और मुफ्ती बशीर साहब हशमती को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अनीस आलम साहब को उनकी दीनी खिदमत पर मैं खिलाफत चिश्तिया अशरफिया की दौलत से सरफराज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, बुजुर्गों के उठाए हुए इस कदम की धमक बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ की मौजूदगी में